ناظرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ جب بھی آتا ہے اس کے آغاز میں ایک بحث، ایک ڈیبیٹ ہر سال سننے میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ جناب اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اس دن کو کس طریقے سے ایک مسلمان گزارے؟ آیا وہ اس کی زندگی کا ایک معمول کے مطابق ایک نارمل دن ہو، یا اس دن کچھ خاص قسم کی سیلیبریشنز یا کچھ خاص اعمال انجام دینے چاہیے؟ یہ بات ہر سال ہوتی ہے۔ اس دن کے تعلق سے میں کچھ بنیادی باتیں آج آپ کے سامنے پیش خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات جو کہ انتہائی اہم ہے کہ ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بعثت یہ بہت بڑی نعمت تھی، یہ اللہ کا ہم پر بہت بڑا احسان تھا۔ دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ہر مسلمان، ہر مومن کے ایمان کا لازمی حصہ ہے، بلکہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت والد، اولاد اور تمام مخلوقات سے بڑھ کر نہ ہو جائے، اس وقت تک ایک مسلمان مومن ایمان کے درجے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو یہ تو مسلمہ باتیں ہیں۔ اب اس دن کو کیا اعمال انجام دیے جائیں اور کس طرح سے منایا جائے، تو جواب اس کا یہ ہے کہ اس دن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں کسی خاص انداز سے سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ دن ہماری زندگی کے اندر جس طرح سے باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، مختلف اعمال انجام دیتے ہیں، دین دنیا کے معاملات دیکھتے ہیں، ایسے ہی گزرنا چاہیے۔ البتہ اگر یہ دن پیر کا دن ہے تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ پیر کا دن روزہ رکھنے کا معمول تھا، کہ سنت تھی جو پورے سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس عمل کو انجام دیا کرتے، اور یہ سنت روزہ ہے کہ ایک مسلمان پیر کے دن کا روزہ رکھے۔ اب آپ کے ذہن میں اگر سوال ہے کہ جناب یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اس کو خاص طور پہ سیلیبریٹ نہیں کرنا چاہیے، اس دن کوئی جشن یا کوئی عید یا کوئی خوشیاں نہیں منانی چاہیے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ان وجوہات کو آپ اچھی طرح سمجھیے، ان پہ غور کیجیے، اور انشاءاللہ دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ سب سے پہلی بات کہ ہم اس دن کو کیوں سیلیبریٹ نہ کریں، وہ یہ ہے کہ اس دن خوشی منانا یہ دین میں اضافہ ہے، یہ دین میں نئی ایجاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو ہمارے دین میں ایک ایسا عمل شروع کرے جو اس میں موجود نہیں ہے تو وہ عمل رد ہے، ناقابل قبول ہے۔ اور ایک اور روایت، جو کوئی بھی عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں موجود تو وہ رد ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ تو دین اسلام کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں جو بھی عمل آپ کر رہے ہوں اس کی دلیل، اس کی سورس آپ کے پاس پہلے سے ہونی چاہیے کہ کس نے اس عمل کو پسندیدہ قرار دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچرز میں کیا اس عمل کی اہمیت ہے کہ نہیں۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے۔ دوسری وجہ اس دن کو نہ منانے کی یہ ہے کہ پیدائش پہ سیلیبریشن منانا یہ دیگر قوموں کی مشابہت ہے۔ کرسچنز کے یہاں یہ عمل، یہ پریکٹس بہت کامن ہے کہ وہ ہر سال 25 دسمبر کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن مناتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کا طرز نہیں رہا، بلکہ یہ دیگر اقوام کا طرز رہا ہے جن کی مخالفت کرنے کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا۔ فرمایا یہود و نصارہ کی مخالفت کیا کرو، اور فرمایا کہ جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرتا ہے وہ ان میں سے ہے۔ تیسری وجہ کہ ہم اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کرتے اور ہمیں نہیں کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ گویا ہم ایک دن اور دین اسلام کے اندر عید سے ملتا جلتا اس کا اضافہ کر رہے ہیں۔ گویا دین نے ہمیں 2 دن دے دیے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ، ہم آ کر دین اسلام پر ایک استدراک کر رہے ہیں اور اضافہ کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جناب ایک دن اور بھی اہمیت کا ہے۔ دیکھیے گویا یہ شریعت کے اوپر ایک طرح سے نئی چیزیں لے کر آنا ہے، اس جیسی جو شریعت میں آلریڈی موجود ہے۔ ایک حدیث میں چاہوں گا کہ ہم سب کے ذہن میں رہے، انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ کے لوگ اسلام سے پہلے 2 دن سیلیبریٹ کیا کرتے تھے جس میں وہ کھیل کود کیا کرتے، ان کے وہ کلچرل ڈیز تھے، ان کے ثقافتی چیز تھی، کوئی میلہ ہوتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں دریافت کیا کہ بھائی یہ کیا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہمارا ایک اس طرح کا کلچرل ایونٹ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں ایک بہترین بدل عطا کر دیا ہے، اس کا ایک آلٹرنیٹ دے دیا ہے، اور وہ ہیں عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عید جو ایک پریکٹس جو بار بار ریپیٹ ہوتی تھی، یاد رکھیے گا عید کا مطلب ہوتا ہے عود سے ہے، جو ریپیٹ ہوتا ہے ایک دن خوشی کا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی 2 دن خاص کر دیے جس کو تم بار بار سیلیبریٹ کرو، بار بار خوشیاں مناؤ، عید الاضحیٰ اور عید الفطر۔ اور آخری وجہ اور بنیادی وجہ وہ یہ بھی ہے کہ ہمارا ایک احترام اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے علماء دین کے ساتھ، اور بالخصوص وہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بڑا اونچا مقام عطا فرمایا امت میں، جیسے کہ چاروں ائمہ کرام، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں فقہا کرام مشہور بھی ہیں، معروف بھی ہیں، اللہ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا علم میں، دین میں۔ غور کیجئے کہ ان چاروں کی ٹیچنگز کے اندر نماز، طہارت، زکوٰۃ کے باریک باریک چھوٹے چھوٹے مسائل تو موجود ہیں، اتنی بڑی بڑی ضخیم جلدیں جمع ہو جائیں ان کی سیئنگز کے ساتھ، لیکن ان کی ٹیچنگ کے اندر اس دن کو جس کو آج ایک عید
اور ایک بہت بڑا جشن، ایک بہت اہمیت سے منایا جا رہا ہے، اس دن کے بارے میں ان کی ٹیچرز میں کچھ نہیں ملتا۔ تو اتنے عظیم ائمہ کرام نے جب اس کے بارے میں رہنمائی نہیں کری، معلوم ہوا کہ یہ دن ان کی زندگی کے اندر اس طرح سے اہمیت کا حامل نہیں تھا کہ وہ اس کو بار بار سیلیبریٹ کرتے۔ یقیناً وہ ہم سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ تو ناظرین کرام، ان پوائنٹس میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ غور کریں، فکر کریں۔ یہ وجوہات ہیں جس وجہ سے ہم اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کرتے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو جو صحیح دین کی تعلیمات ہیں ان کو اپنانے، ان سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔